الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب المقام المحمود مولانا ومولى الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام: ويلك يا خاتب إن اشتريت مرضات المخلوق بصدقة الخالق فتبوأ بمقعدك من النار. صلوات پڑھیں محمد و محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے اس مقدس مقام پہ اور اس ہستی کی شہادت کے مناسبت پہ دعا کرتے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام وہ مومنین مومنات جو اس وقت مریض ہے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، بحق مرض امام سجاد ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو اس وقت حادثہ ہوا ہے بابو سر ٹاپ پہ جو اس وقت مریض ہے زخمی ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد تمام شہداء اسلام خصوصاً جو حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان سب کو شہداء کربلا کے ساتھ منسلک فرما، ان سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم گناہگار خطا کار ہے، ہمارے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مقدس نگری میں ہمیں آل محمد کے علوم کو پڑھنے پڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان علوم کو اپنے اپنے علاقوں میں دنیا کے کونے کونے میں ہمیں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پرچم اسلام سر بلند فرما، دشمنان اسلام سرنگون فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ آغا حسن صاحب نے مولا امام سجاد علیہ السلام کے خطبات سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. دعا ہے کہ پروردگار ان کے علم میں مزید اضافہ فرما اور ان کے زبان میں مزید تاثیر عطا فرما. عزیزان محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے امام سجاد کا ایک مختصر سا خطبہ بیان کرنے کا توفیق عطا ہوا. امام علیہ السلام نے یہ جو خطبہ ہے یہ یزید کے دربار میں ارشاد فرمایا کہ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، بربادی ہو اے درباری ملا، اے درباری خطیب، اے درباری مفتی، تم نے لوگوں کے خوشندی کو خرید لیا ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہے. اللہ تجھے جہنم کے آخری طبقے میں جگہ عطا کرے. عزیزو، اب مختصر سا وقت ہے
جو کمیٹی نے مجھے موضوع دیا ہے وہ امام کی سیرت ہے۔ اب امام کی سیرت کو اگر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا تو یہ 1 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے بھی کیا ہے ناکافی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو وقت مجھے دیا ہے اسی میں امام کی میں سیرت کو بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ اب لوگ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عموماً ہماری محافل و مجالس میں امام علیہ السلام کی جو سیرت وہ بیان کرتے ہیں وہ 61 ہجری سے مدینہ تک ہے۔ محافل و مجالس میں ہماری عموماً ذاکرین ہے، خطبہ ہے، وہ امام کی کربلا کے واقعات، کوفہ کے واقعات، پھر شام کے واقعات، زندان میں امام، اس کے بعد پھر آگے امام کی کیا سیرت ہے وہ عموماً بیان نہیں کرتے، چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک خطیب کو بولنے کے لیے آدھا گھنٹہ دیا جاتا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں بیان نہیں ہوتی ہیں۔ عزیزو کہ امام علیہ السلام کی دور امامت میں 3 معصوم نے کی حکومت رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور حکومت میں امام نے 2 سال گزاری ہیں، پھر اس کے بعد مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور حکومت میں امام نے 10 سال گزاری ہیں، اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام کے دور حکومت میں امام زین العابدین نے 10 سال گزاری ہے۔ اس کے بعد مروانی حکومت کا سلسلہ شروع ہوا۔ مروان ابن حکم کے دور میں بھی امام نے وقت گزارا، پھر مروان کا بیٹا عبد الملک ابن مروان کے دور میں بھی امام رہے، پھر اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک، پھر امام کی جو شہادت ہوئی ہے وہ ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے دور میں امام کو زہر دیا۔ امام کی سیرت زندگی کو اگر تقسیم کرے 2 حصوں میں، واقع کربلا سے پہلے ایک امام کی ایک سیرت ہے، ایک واقع کربلا کے بعد۔ جو امام پہ مصیبتیں آئی ہیں، امام پہ جو مشکلات آئی ہیں وہ واقع کربلا کے بعد سے شروع ہوئی ہیں۔ امام علیہ السلام سے جب مروان نے ایک دفعہ سوال کیا کہ ابن رسول اللہ آپ کا کیا نام ہے؟ امام نے کہا میرا نام علی ہے۔ مروان نے کہا کہ آپ کے بڑے بھائی کا نام؟ کہا علی۔ چھوٹے بھائی کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ تو مروان نے کہا کہ تعجب ہے کہ کوئی اور نام نہیں ہے اسی علی کے علاوہ؟ جانتے تھے کہ علی سے چیڑ تھا ان لوگوں کا، نام علی سے چیڑ تھا اور پیٹ میں درد ہوتے تھے، اس لیے کہ منافق کی جو پہچان ہے وہ علی ہے۔ امام سے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے سوائے علی کے علاوہ۔ امام سجاد آئیں اور امام حسین علیہ السلام سے کہا بابا آج ابو المنافقین سے ملاقات ہوئی، تو ابو المنافقین نے سوال کیا کہ آپ کا کیا نام؟ میں نے کہا علی۔ بڑے بیٹے کا نام، بھائی کا نام علی، چھوٹے کیونکہ سن 61 ہجری تک امام سجاد علیہ السلام کا نام تھا علی اوسط، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔
امام سجاد کا جو لقب اسم گرامی جو معروف ہوا وہ سن 61 ہجری کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ خیر، امام نے کہا امام زین العابدین کو، بیٹا آپ ان سے کہیں کہ اب تو میرے پاس 3 بیٹے، 3 بیٹوں کا نام علی ہے، اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے تو میں 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا۔ اس لیے کہ اس علی نام علی رکھنے میں اس کے حقائق تھا، کچھ اس کے ماوراء کچھ حقائق تھے، اس لیے مولا امام حسین نے اپنے بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ بنی امیہ کا زمانہ تھا کہ نام علی سے اتنا چیڑ، ہر جگہ درباری ملا خرید کر، ہر جگہ ممبر خرید کر بنی امیہ نے نام علی کو مٹانے کی کوشش کی، سیرت امیر المومنین کو مٹانے کی کوشش کی۔ ہر درباری ملا مفتی نے ممبر پر آ کر امیر المومنین پر نعوذ باللہ ستم شتم شروع کی، اور یہاں تک کہ بنی امیہ کے دور میں لوگ اپنی اولاد کا نام علی رکھنے سے ڈر گئے، نہیں رکھتے تھے۔ سبب کیا تھا کہ دشمنی علی میں، اتنا خوف تھا کہ علی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ جب بھی کوئی علی کا نام سننے میں آتے تھے تو یہ لوگ حکمران اتنا ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حکمرانی چلی نہ جائے، اس لیے کہ معصومین نے، جو بھی معصوم بعد میں ہیں، سب نے اپنا نام یہ علی رکھا ہے، اور الحمدللہ علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر کی ان علی کی برکت سے اتنا مستفید، اتنا فیض ہوا ہے کہ آج کل زمانے کے ہر گلی میں علی علی نظر آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ادب و احترام کا یہ خاندان، دیکھیں تاریخ میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام دور امامت امیر المومنین میں بھی رہے ہیں، دور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں بھی رہیں، اور دور امام حسین میں بھی رہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ امام زین العابدین کی طرف سے جب یہ امام اپنے زمانے کی امام کے امامت میں رہیں، کوئی حدیث ان کی طرف سے نقل نہیں ہوئی ہے۔ یہ ادب و احترام تھا کہ بھلے معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ماں کے پیٹ سے ہی امام بن کے آتے ہیں، لیکن زمانے کے امام کے احترام کرتے ہوئے وہ لب کشائی نہیں کرتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، خود امیر المومنین علیہ السلام کا یہ خود و بات ہے، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیان نہیں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امام امیر المومنین نے کوئی خطبات بیان نہیں کی ہیں، لیکن جو خطبات بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوئے ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین کی امامت میں حسن مجتبیٰ موجود ہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، لوگ حسن مجتبیٰ کے پاس مسئلہ شرعی پوچھنے کے لیے آتے تھے تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام بابا امیر المومنین کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ میرے امام بابا کی موجودگی میں حسن کی جرأت نہیں ہے کہ لوگوں کو مسائل بیان کرے۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی طرح دور امام مجتبیٰ علیہ السلام میں امام حسین علیہ السلام نے زندگی گزاری، وقت گزارے، ادب و احترام اتنا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی روایات، کوئی حدیث بیان نہیں کی، جو نقل ہوا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہے۔
اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کی عہد امامت میں وقت جب گزارا تو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی لب کو جنبش نہیں دی، امام کے احترام میں وقت کے امام کی اطاعت گزارتے رہیں۔ لیکن جب سن 61 ہجری جب امامت منتقل ہوئی تو سب سے پہلا جنبش امام نے، جب امام کا لب کھلا، امام کو موقع ملا، امام نے جب بیان کی تو سب سے پہلے ظالم جابر فاسق فاجر حکمران کے سامنے امام نے کہا ویلک یا ایھا الخاطب، بربادی ہو اے درباری ملا، تم نے مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ امام کو بولنے کا ڈنگ نہیں تھا، امام کے پاس وہ ہمت نہیں تھا، سب کچھ تھا، لیکن امام کی امامت کی موجودگی میں امام کے احترام کرتے ہوئے ہر امام نے اپنے لب کو شائع نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آئے امام کے بچپنا زمانہ ہم دیکھتے، تاریخ اٹھا کے امام کا بچپنا تھا۔ جب امام حج پہ جا رہے تھے تو ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے مدینے سے مکہ کی طرف ہم جا رہے تھے تو راستے میں صحرا اور میرا اپنا جو قافلہ تھا وہ میں اس سے بچھڑ گیا ہوں۔ کچھ وقت میں نے گزارا کہ دور سے ایک چھوٹا سا بچہ، نورانی بچہ آتا ہے اور میں قریب سے دیکھتا تو بہت خوبصورت بچہ ہے، نہ کوئی سواری ہے، توجہ چاہتا ہوں، نہ سواری ہے نہ زاد راہ ہے۔ اور قریب جا کر اس نے کہا کہ اے شخص، نہ آپ کے پاس کوئی سواری ہے نہ زاد راہ ہے، اور اتنا لمبا سفر کہ آپ طے کر رہے ہیں، میں تعجب کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ میرے پاس زاد راہ ہیں، میرے پاس زاد راہ تقوی ہے، اور میری سواری میری 2 ٹانگ ہے۔ میں نے اسی زاد راہ تقوی کو اختیار کر کے، اور اللہ نے جو بڑی نعمت دی ہے یہ سواری، اسی کے مطابق میں اللہ کے ہاں جا رہا ہوں۔ بہت تعجب ہوا، ساتھ ساتھ رہیں تو پھر ایک جوان نمودار ہوتا ہے، وہ جوان امام سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ شخص اس جوان کے پاس جا کر پوچھتا ہے، اے بندے خدا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ ہمیں بتائیں یہ بچہ کون ہے جس کی لب پہ یا قرآن یا احادیث نکلتا ہے؟ تو کہا اے شخص آپ نہیں جانتے اس کو، یہ علی ابن ابی امیر المومنین علیہ السلام کے نواسے اور بیٹے کے بیٹے ہیں، حسین ابن علی کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، اور یہ حج پہ جا رہے ہیں پیدل۔ اس وقت وہ شخص آ کر امام کے پاس آ کے عرض کرتے، یا ابن رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ وقت کا امام ہے، لیکن ایک آپ یہ بتائیں، یہ جو جوان ہے، یہ جو آپ سے ملاقات کی، یہ کون ہے؟ کہا امام نے کہا اے شخص، یہ جناب خضر ہے، اور ہر وقت امام کی زیارت کے لیے آتا ہے یہ۔ اور پھر یہ شخص پوچھتا ہے، یا ابن رسول اللہ، آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور سواری نہیں ہے؟ امام نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ چیز ہے، 4 چیزیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اس 4 چیز پہ ہم نے کیا ہے درس لینا ہے، سبق لینا ہے۔ امام نے کہا میرے پاس 4 چیزیں ہیں جس کو میں لے کر حج پہ جا رہا ہوں۔ تمام دنیا کے ہر چیز، ہر مخلوق کو اللہ نے خلق کی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہر چیز کو اس کائنات میں ہر چیز کو کیا ہے اللہ نے خلق کی ہے۔ دوسری چیز ہے
تمام تر انسان اور ہم سب اللہ کے مخلوق ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا میں پروردگار ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ امام ہر جگہ پر دعا میں بھی سجدے کرتے، پروردگار ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے، دنیا والوں کہ جو اہل بیت کو رب کہتے، یہاں تو زین العابدین کہتے پروردگار تو ہمارا خالق ہے، ہم تیرے مخلوق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تیسرا میرے پاس زیادہ راہ ہے کہ تمام تر اسباب و ارزاق اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ رازق ہیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ امام کی ان جوابات سے بندہ متاثر ہوا اور امام کے ساتھ ساتھ حج پہ آئے۔ جب امام علیہ السلام کی بچپنگی میں یہ امام کا یہ سوالات، امام کے ساتھ یہ بحث و مباحثہ اس حد تک کہ جب دربار میں جب یہ سوالات ہوتے ہیں تو امام کے پاس ایک بندے نے آ کر علم کے بارے میں سوال کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، علم کے بارے میں کہا سارے درباری ملا ہے، درباری مفتیاں ہیں اور زر خرید ملا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ آپ بتائیں کہ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دولت افضل ہے یا علم افضل ہے؟ اب یہاں پر تمام درباری ملا، درباری مفتیاں ہر دور میں ہر ظالم حکمرانوں نے خرید کر رکھا ہوا تھا اپنے مفاد کے لیے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج کے دور میں بھی درباری ملا ہیں، درباری مفتیاں ہر حکمران نے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ پتہ ہے کہ جب عمر بن سعد کا یہ جو مسئلہ پیش آیا کہ امام علیہ السلام کی حکومت بن رہی ہے کوفہ میں، اس وقت عمر سعد ملعون نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو خریدنا شروع کیا، خریدنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ لوگ پھر بھی کیا حسین بن علی کے ساتھ ہیں، لیکن تم یہ کرو کہ کوفہ میں جتنے بھی مفتیان ہیں، جتنے بھی زر خرید ملا ہے، ان کو آپ خرید لے۔ عمر صاحب نے کوفہ کے تمام ملاؤں کو خریدا ہے۔ خریدنے کے بعد عمر صاحب نے کہا اب لوگ کیا ہے حسین بن علی کو چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ یہی ملا پہلے فتویٰ دیتے تھے کہ یزید فاجر ہیں اور حسین بن علی حق پر ہیں، تو اب یہی ملا اگر یہی فتویٰ دیں کہ اب حسین حق پر نہیں ہے، وقت کے یزید کے ساتھ حکومت کے ساتھ نعوذ باللہ بغاوت کی، اگر یہ فتویٰ دیں تو پھر حسین بن علی کو چھوڑ دیں، تو یہی ملا مسجد کوفہ میں ممبر امیر المومنین پر جا کر اعلان کیا کہ لوگوں حسین بن علی نعوذ باللہ اس وقت ناحق پہ ہیں، کیونکہ وقت کے بادشاہ کے کیا ہے حکومت کے ساتھ انہوں نے کیا بغاوت کی ہیں۔ تو پھر لوگ حیران ہوئے، یہی مفتی پہلے فتویٰ دے رہے تھے۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت ہمارے زمانے کے اگر کوئی مجتہد اگر فتویٰ دے تو ہم مقلدین ہیں، کیا ہے ہم اس کی فتوے کے پر عمل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی بڑے بڑے مفتیان بڑے بڑے فتویٰ دینے والا تھا، اور فتویٰ دینے کی وجہ سے اب عمر سعد کو یقین ہوا کہ لوگ حسین بن علی کے ساتھ نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام کا بچپنا ہے، سوالات دربار میں جا کر سوال کرتے ہیں۔ کہا کہ ابن رسول اللہ بتائیں علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ امام نے کہا علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم جب آپ کے پاس ہوگا تو یہ علم آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور آپ کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کرے گا۔ لیکن دولت آپ کے پاس ہوگی، پھر اسی دولت کے لالچ میں تو دولت کی حفاظت کرے گا، دولت تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ ایک اور بندے نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ بتائیں کہ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ امام نے کہا علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے،
تمہارے 7 پشتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، لیکن دولت کیا ہے تمہارے لیے بھی نقصان ہے، تمہارے 7 پشتوں کے لیے بھی کیا ہے نقصان دہ ہے اگر مال حلال نہ ہو۔ سارے دربار ملا سن رہے دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں۔ کسی اور ایک بندے نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ آپ بتائیں کہ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ کہا علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اگر جتنا تم خرچ کرے گا اتنا ہی تمہارے پاس یہ علم آتا جائے گا، لیکن دولت تم خرچ کرے گا یہ دولت تم سے ختم ہوتا جائے گا۔ اور ہر ایک بندے نے یہی سوال کرتے رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام بڑے دربار میں تمام مفتیوں کے سامنے کہا، اے لوگو خدا کی قسم صبح سے شام تک تم اگر یہی سوال کرے کہ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے تو میں زین العابدین یہی کہتا رہوں گا کہ علم افضل ہے، علم افضل ہے، علم افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، امام کی سیرت امام کا بچپنا ہے، اور امام کی عبادت کا دیکھیں اس کا الگ ایک نرالا انداز ہے۔ امام کی اگر سخاوت کو دیکھیں، امام کے اگر یتیموں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ برتاؤ، امام کی عبادت، جب امام نماز کے لیے اللہ کے دربار کے لیے جب جانے لگتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو امام خوف خدا میں چہرہ مبارک زرد ہوتے تھے۔ امام کی زوجہ نے پوچھا، یا ابن رسول اللہ جب بھی آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں آپ کا چہرہ مبارک زرد کیوں ہوتے ہیں؟ کہا میرا چہرہ اس لیے زرد ہوتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ خوف خدا میرے دل میں ہے، اور خوف خدا کی وجہ سے یہ میرا چہرہ کیا ہے زرد ہوتا ہے۔ مولا امام زین العابدین کا گریہ، رونا اور مولا کا دعا کرنا روایات میں ہے، تاریخ میں بھی ہے کہ اگر قرآن نہ ہو، اگر نہج البلاغہ نہ ہو، تو فقط صحیفہ سجادیہ اگر اٹھا کر انسان مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں توحید خدا کتنی واضح آیا امام نے بیان کیا ہے۔ امام کی عبادت دیکھیں، امام کی عبادت، جب امام عبادت خدا کے لیے کھڑے ہوتے تھے امام لرزتے تھے، کانپتے تھے خوف خدا سے، اس لیے کہ فقط عبادت ہے کہ بقایا ائمہ طاہرین نے بھی، اور بقایا ائمہ علیہ السلام کی سیرت زندگی کا اگر مطالعہ کرے تو وہاں پر بھی ملتا ہے کہ خوف خدا میں عبادت کو اتنی توجہ، اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کی۔ جب مولا صفین میں جاتے ہیں، مولا امیر المومنین، اور بار بار جنگیں ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، اور شہداء جنگوں میں کیا ہے تڑپ رہے ہیں، خون بہہ رہے ہیں۔ اس وقت مولا امیر المومنین علیہ السلام کا بار بار نگاہ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ صحابی نے پوچھا کہ مولا آپ کا نگاہ بار بار آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں نماز کا وقت چلا نہ جائے۔ صحابی نے کہا مولا وقت ہے نماز کے لیے، ابھی معاویہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے، امام سے یہ کہنا تھا۔ امام نے کہا اے صحابیوں، اسی نماز کو بچانے کے لیے میں اس وقت معاویہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین نماز کے حالت میں ہیں، گھر کو آگ لگ جاتی ہیں، شور و غل ہے لوگوں کا، امام کا آواز دینا، لیکن خوف خدا میں اور لذت خدا میں، لذت عبادت میں امام سجاد علیہ السلام اتنا مشغول رہے کہ پتہ نہیں چلا کہ گھر کو آگ لگی ہے۔ امام جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی تھی؟ امام نے کہا کہ مجھے جہنم کی آگ جو ہے اس نے مجھے کیا ہے دنیا کی آگ سے مشغول ہونا نہیں دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام کی عبادت دیکھیں، راوی بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ میں امام کو سے ملنے کے لیے مدینہ چلا گیا، دیکھا کہ مدینے میں امام اپنے حجرے میں نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ امام کہاں چلے گئے؟ کہا کہ امام کا ایک خاص اپنا ایک باغ ہے، وہاں امام چلے گئے۔ وہاں یہ صحابی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام ہے، اپنے عبا کو بچھا کر ہر درخت کے نیچے امام 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں میرے نانا رسول کی امت پہ اپنی رحمت برس دے، اور رو رہے ہیں۔ امام کی پیشانی زخمی سے چور ہیں، اور امام کے گھٹنے ورم پڑا ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی امام نے ہمیں وہ عبادت کا وہ لذت سکھایا، ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے بندے نے کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے۔ مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ مجھے جنت میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ مسجد میں اللہ کی عبادت کرنا علی کو زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ اگر میں جنت میں اللہ کی عبادت کروں تو میرا نفس خوش ہوتا ہے، اگر علی مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرے تو میرا رب خوش ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام فقط عبادت کا نہیں، یتیموں کا خیال، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ آ رہے تھے، یتیموں کو، بیواؤں کو راشن پہنچانا اور کمزوروں کو دیکھنا۔ جب حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا امام حسین امیر المومنین کی شہادت کے بعد، دفن کرنے کے بعد جب واپس کوفہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدھی رات کو ایک مکان میں رونے کی آواز آتی ہے۔ امام حسن نے کہا بھیا حسین آپ یہاں پر ٹھہریں، میں دیکھتا ہوں یہ کون ہے، یہ کون رو رہا ہے۔ عزیزو، امام حسن علیہ السلام اس خرابہ گھر میں چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک نابینا شخص ہے، وہ رو رہا ہے۔ امام نے پوچھا اے شخص تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں 3 دن ہوا ہے بھوکا پیاسا ہوں، ایک شفیق انسان آدھی رات کو مجھے راشن پہنچانے کے لیے آتے تھے، لیکن آج 3 دن ہوا ہے کہ وہ شفیق انسان نظر نہیں آ رہے۔ جانتے ہو؟ کہا میں جانتا تو نہیں، لیکن اس کی آواز اور آپ کی آواز ملتی جلتی ہے۔ امام سمجھ گئے کہ امیر المومنین علیہ السلام آدھی رات کو خرابہ مکانوں میں جا کر یتیموں کو، کمزوروں کو، بیواؤں کو، نابینا اشخاص کو راشن پہنچایا کرتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ عزیزو، امام سجاد علیہ السلام جب شہید ہوئے، جب امام محمد باقر علیہ السلام نے غسل و کفن دینا شروع کیا، جب غسل دے رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام داڑے مار مار کر رونا شروع کیا۔ کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ اتنے بے صبر، آپ اتنے کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں نے نہیں دیکھا تھا کہ میرے بابا کے کندھے پہ ورم آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ بابا آدھی رات کو غریب و یتیموں کو راشن پہنچایا کرتے تھے اس کندھے پہ۔ عزیزو، وہ امام جو مسلمان بغیر معرفت کے، اس امام کو بھی کربلا میں شہید کرنے کی کوشش کی۔ عزیزو، کربلا میں جب پہنچے، جب عصر عاشور مظلوم کربلا کے کسی نشیب میں جا کر دعا کرتے پروردگار اب حسین کا دامن خالی ہے، اب حسین کے پاس کچھ بھی نہ رہا،
اب جو خیمے میں ہے وہ زینب کا مال ہے، میرا نہیں۔ ایک دفعہ مظلوم کربلا میدان میں جا کر نہر فرات کی طرف آواز دیتے، عباس عباس۔ ایک دفعہ میں نے مدینے میں آپ کو آواز دی، آپ فوراً میری آواز میں لبیک کہا۔ اس وقت عباس میں نے کہا تھا، عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بھیا حسین پکارتے رہیں گے، آپ جواب نہیں دیں گے۔ عزیز و روایت میں نہر فرات سے آواز آتی، آقا مجھے زندگی دو واللہ میں کوفیوں کو کوفہ پہنچا دوں گا، شامی کو۔ عزادارو، جب حسین کا دامن خالی ہوا اور حسین نے یہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ عزادارو، حسین کا یہ استغاثہ خیمہ سجاد میں پہنچتے ہیں، مظلوم امام سجاد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ پکڑ کر خیمے سے باہر نکل رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک کمزور خاتون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مولا سجاد میدان کربلا کی طرف نکل رہے ہیں۔ امام مظلوم کربلا نے دیکھا کہ بیٹا سجاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوراً مظلوم کربلا سجاد کے پاس جاتے ہیں۔ سجاد پھوپھیوں کے ساتھ بازار کوفہ میں کون جائے گا؟ اللہ اکبر۔ امام سجاد فرماتے، بابا میں دیکھ رہا ہوں میدان کربلا میں آپ یہ کیوں تنہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک سوال سجاد نے کیا لیکن جواب حسین نہیں دے پا رہے تھے۔ کہا، بابا چاچا عباس کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ امام نے کہا، قد قتل۔ کہا، بھائی اکبر کہاں ہے؟ قد قتل۔ جب سوال کرنے لگے حسین نے کہا، بیٹا سجاد میدان میں کربلا میں یا میں ہوں، خیمے میں آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب سے کہا، بہن زینب سجاد کو واپس لے کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ عصر عاشور کے بعد فوج اشقیاء نے یہ آواز بلند کیا، اب خیام گاہوں کو جا کر لوٹو۔ اللہ اکبر۔ فوج اشقیاء نے خیام گاہوں میں جا کر لوٹنا شروع کیا۔ ایک ظالم کو جب بعد میں پکڑا گیا، اس نے کہا تھا، میں نے ایک کام ایسا کیا وہ ظلم اب تک مجھے یاد ہے۔ کہا، ملعون تم نے کیا ظلم کیا تھا؟ کہا تھا، میں نے کہا ایک بیمار ایک بستر پر سوئے ہوئے تھے، وہ میں نے بستر اٹھایا، وہ بیمار منہ پر کربلا کے زمین پر گرے، آواز دے رہے تھے، یا ابتا یا حسین۔ اللہ اکبر۔ جب شام غریبان اللہ اکبر سجاد پر کیا گزری، جب خیام گاہوں کو آگ لگائی، جب آگ لگی تو زینب آ کر کہتی ہے، بیٹا سجاد خیام گاہوں کو آگ لگ گئی، اب کیا کرے، جل کے مروں یا منہ سے باہر نکلے؟ امام نے کہا، پھوپھی زینب آپ خیام گاہوں سے باہر نکلے۔ اللہ اکبر۔ حمیم بن مسلم سے روایت کرتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا ایک جلا ہوا خیام گاہ میں ایک خاتون جاتی ہے، باہر آتی ہے اور جاتی ہے، باہر آتی ہے۔ میں قریب سے جا کر دیکھا، اللہ اکبر، میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خاتون ضعیفہ اپنے کندھے پہ ایک بیمار اٹھا کر بیدار کربلا کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قریب سے دیکھا، اللہ اکبر، بیمار سجاد زینب کے کندھے پہ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلم الذین انقلبوا